قربانی اور عقیقہ ان دونوں میں سے کس میں فضیلت زیادہ ہے؟ دونوں کی بھئی الگ الگ عبادتیں ہیں، دونوں کا اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ دونوں میں سے زیادہ افضل کون سی ہے۔ امام بوجہ عذر بیٹھ کر نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ پڑھا سکتا ہے بھئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھا رہے تھے، نماز آپ نے بیٹھ کر پڑھائی ہے تو بیٹھ کر پڑھا سکتا ہے۔ بچہ پیدا ہو تو اب اس کے کان میں اذان اور تکبیر کہنا کیسا ہے؟ تکبیر کا تو کہیں ذکر کوئی نہیں، بالکل اذان کا ہے، ترمذی میں حدیث ہے، ترمذی نے اس کو اچھا کہا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ بہرحال ترمذی نے اچھا کہا ہے اور مسلمانوں کا عمل ہے، کوئی عمل کر لے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ کسی بھائی نے کسی سے قرض لیا ہو، اس نے جو وقت مقرر کیا ہو اگر اس وقت پر نہ دے سکے، کسی اور دن دے اور وہ اس پر زیادہ پیسے لے، تو کیا یہ جائز ہے؟ بھائی نہیں، یہ تو سود ہو گیا نا۔ مثلا انہوں نے 1000 روپیہ قرضہ لیا ہے اور واضح ہے 1 مہینے کا یا سال کا، اور سال کے بعد وہ وقت پر نہیں دیتا تو وہ دیتا ہے ٹھہر کر، کچھ مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، سال، 2 سال، تو اس پر پھر زیادہ اگر لے گا تو یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ تو اس پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو کیا فائدہ ہوا قرضہ دینے کا؟ ایک تو قرضہ دیا، ایک وہ وقت پر دیتا نہیں ہے، تو اس کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ تو میرے بھائیوں، مسلمان صرف دنیاوی فائدہ نہیں دیکھتا، آخرت کا فائدہ بھی دیکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرض دے اور وہ وقت پر قرض ادا نہ کرے تو ہر ایک دن کے بدلے جتنے روپے اس نے قرض دیے ہوئے ہیں اتنے روپے کا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بہت بڑا ثواب ہے۔ مثلا کسی نے کسی کو اگر 10,000 روپے دیے ہیں، وہ وقت پر ادا نہیں کرتا، جتنے دن وہ لیٹ کرے گا نا، ہر روز 10,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ بالکل صحیح حدیث میں یہ ثابت ہے۔ اس لیے کچھ آخرت کے لیے بھی آدمی کو رکھنا چاہیے، بلکہ لازم ہے، اور سود وہ نہیں لینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی چیز لیتا ہے اور بعد میں اس سے کہتا ہے کہ وہ گم ہو گئی، حالانکہ وہ اس کے پاس ہے، پھر بعد میں اسے واپس کر دے اور اس سے معافی مانگ لے، تو کیا اس کا گناہ ہوگا؟ اگر وہ معاف کر دے تو معافی ہو گئی بھائی۔ باقی جو اس نے جھوٹ بولا ہے اس کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم کرلی کرتے ہیں، تو کرلی کے ساتھ ہی ناک میں پانی ڈالنا جائز ہے؟ اردو میں کلی کہتے ہیں، کلی کرنا۔ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ کرولی کرنا۔ تو جتنی صحیح حدیث ہے نا، صحیح حدیث ہے، ان میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلو میں پانی لیتے، آدھا منہ میں ڈالتے تھے، آدھا ناک میں ڈالتے تھے۔ تو کلی بھی اس ایک چلو کے آدھے کے ساتھ کلی کرتے تھے اور آدھے کے ساتھ ناک میں چڑھا کر پانی تو اس کو صاف کرتے تھے۔ باقی اگر وہ الگ کلی کے لیے 3 الگ چلو لے، ناک کے لیے الگ لے، تو جائز ہے یہ، لیکن سنت طریقہ جو ہے وہ ایک ہی کلی کا، آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں، یہ زیادہ صحیح طریقہ ہے، کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ کسی شخص نے وضو کر لیا، بسم اللہ بھول گیا تو وضو ہوگا؟ ہاں، بھول جائے تو انشاءاللہ ہو جاتا ہے۔ کیا امام بخاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ نہیں بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا پھر تو صحابی ہو جاتے نا۔ نہیں، صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، کسی صحابی کو بھی نہیں دیکھا، تابعی کو بھی نہیں دیکھا۔ تو 3 واسطے ہیں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، تبع تابعی اور صحابی۔ مکی بن ابراہیم، یزید بن ابی عبید، سلمہ بن اکوع، یہ 3، اور بھی کئی 3 ہیں امام بخاری کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، کم از کم واسطے 3 ہیں۔ تو وہ تبع تابعی کو دیکھنے والے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔